بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادر عزیز حامد میر صاحب، جناب سلمان اکرم راجہ صاحب، احمد اویس صاحب، رانا اکرام ربانی صاحب، ارشد انصاری صاحب، فارق ریاض چیمہ صاحب، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں جناب حامد میر کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پہلی بار اپنے کسی پروگرام میں مجھے بات کرنے کا موقع فراہم کیا. کہ حامد میر صاحب بھی سینٹرل ورلڈ اسکول سے انہوں نے میٹرک کیا اور میں نے بھی وہیں سے کیا ہے. میر صاحب سلمان رفیق صاحب کے کلاس فیلو ہیں اور مجھ سے 2 سال جونیئر تھے اسکول میں. آگے جا کے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں ہم اکٹھے ہوئے اور میر صاحب جیسے آ جائیں بالکل بین ہی ویسے ہی تھے پہلے دن سے. روز اول سے اسی طرح کے ہی ہیں، کوئی فرق نہیں آیا. تو گورنمنٹ کالج لاہور میں بھی ہم نے مزاحمتی سیاست اکٹھے اس دور میں جو لوگ طاقتور تھے ان کے جبر اور مظالم برداشت کرتے تھے، اور اس کے بعد یہ جو تعلق ہے یہ پھر گہری محبت اور عقیدت اور دوستی میں بدل گیا جو آج تک قائم ہے. اس کے باوجود بلایا آپ کو ایک دو تو اللہ بولنا حال سے شروع کیتا کام بولنا. میر صاحب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک شمشیر بے نیام ہے. اب ہماری دوستی تو بہت ہے لیکن وہ اول آخر صحافی ہیں اور میں اول آخر سیاستدان ہوں. تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میر صاحب جب سچ بولتے بولتے اور جد و جہد کرتے کرتے کریز سے باہر نکل کے، کیونکہ یہ کرکٹر بھی ہیں، یہ جب سٹروک پلے کرتے ہیں تو میں بھی دل میں مائنڈ کرتا ہوں. پھر میں یہ کرتا ہوں اور شاید میر صاحب یہی کرتے ہیں کہ ہم کچھ عرصے کے لیے ایک دوسرے سے رابطہ گھٹا دیتے ہیں، چند مہینے گزارتے ہیں، اس کے بعد وہ فیز گزر جاتا ہے تو پھر ویسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاتے ہیں. لیکن اختلاف رائے کے باوجود ان کے ساتھ جو ایک وابستگی ہے، محبت ہے، قلبی لگاؤ ہے، اس میں کبھی بھی کمی دونوں طرف سے نہیں آئی ہے. حامد میر بے شک ایک بہادر آدمی ہے، بلکہ خطرناک حد تک بہادر آدمی ہے. جب یہ ہمارے موقف کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اچھے لگتے ہیں، اور جب یہ ہمارے موقف کی حمایت نہیں کرتے تو ہمیں برے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہر دور میں ایک جو جد و جہد کرنے والے لوگ ہیں ان کے ہیرو بن جاتے ہیں، اور جو حکمران ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ولن بن جاتے ہیں. انہیں قومی سلامتی کے لیے خطرہ بھی قرار دیا جاتا ہے. انہیں بعض ناعاقبت اندیش ملک دشمن بھی قرار دیتے ہیں، بعض بد زبان انہیں غدار بھی قرار دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس ملک میں ملک دشمنی، قومی سلامتی سے متصادم ہونا اور غداری، یہ سرٹیفکیٹ تو بانٹے جاتے ہیں. پتہ نہیں کب تک یہ بدقسمتی ہماری اس ملک میں جاری رہے گی. تو حامد میر صاحب ہر دور میں معتوب بھی ہوتے ہیں اور محبوب بھی ہوتے ہیں. کسی کے یہ محبوب ہوتے ہیں اور کسی کے یہ معتوب ہوتے ہیں. لیکن حامد میر کا سفر الحمدللہ جاری ہے. بامز، تھریٹس اور ان پر جان لیوا قاتلانہ حملے بھی حامد میر کو اپنی راہ سے ہٹا نہیں سکے الحمدللہ. میں کچھ باتوں کی شہادت ضرور دینا چاہتا ہوں بلا تخصیص جماعت کے. میں ویسے بھی یہاں نمائندگی حامد میر صاحب نے مجھے بلایا تو اپنی نمائندگی کر رہا ہوں. میں نے حامد میر کو، یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ کبھی جھکا نہیں، دبا نہیں. حامد میر کبھی بکا بھی نہیں. ایک پانی کے گھونٹ کا بھی شرمندہ نہیں حامد میر، کسی حکمران کا یا کسی گروہ کا یا کسی ریاستی ادارے کا ایک پانی کے گھونٹ کا بھی شرمندہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی آواز جو ہے اس کی گرج میں کبھی کمی واقع نہیں ہوئی ہے. عموماً یہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے 25 سال کے نوجوان کی طرح سیلابوں میں اتر جاتے ہیں. ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہوں تسی 25 سال دے نہیں ہے کہ میر صاحب بڑے ہو گئے ہو، مگر میر صاحب باز نہیں آتے. سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، کہیں دنیا میں جنگ ہو رہی ہو، آپ سب سے پہلے وہاں حامد میر کو پائیں گے. ان کا اسلوب اتنا عام فہم ہے. میں عموماً سوچتا ہوں کہ حامد میر کی بریوری تو وہ سب کو پتہ ہے. مقبول ترین صحافی جو پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر
برابر جانا جاتا ہے اور ریکگنائزڈ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ حامد میر کی بے ساختگی ہے، ان کی روانی ہے، اور عام فہم زبان میں وہ عام آدمی کو ایڈریس کرتے ہیں، اس لیے ان کی ہوئی بات فوراً لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے. پھر میر صاحب اتنے ہی خطرناک ہو جاتے ہیں کیونکہ جس کے حق میں بات کرتے ہیں اس کو فائدہ ہو جاتا ہے، یہ میرٹ میں بات کرتے ہیں، اور جس سے اختلاف کرتے ہیں اس کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگ ان کی بات کو بہت غور سے سنتے ہیں اور ان کی بات بڑی وزنی ہوتی ہے. میر صاحب کی کتاب روداد ستم میں نے پڑھی ہے، یہ 12-14 دن پہلے میرے ہاتھ لگ گئی تھی تو میں نے اس کو پڑھا. یہ 103 منتخب اور ان کے کالم جو مطبوعہ بھی ہیں اور غیر مطبوعہ بھی ہیں، جنہیں شائع نہیں کیا جا سکا، ان کا یہ مجموعہ ہے. اس میں ایک تحریر ہے جو ابتدا میں ہے، کس کی روداد ستم. آپ اسے پڑھ لیں، وہ پوری کتاب کا نچوڑ ہے اور وہ حاصل کلام ہے. اسی طرح پاگل فلسفی کا ناچ جو 1967 میں آغا شورش کشمیری مرحوم نے چٹان میں اپریل 67 کے شمارے میں شائع کی تھی، انہوں نے اس کو ریپروڈیوس کیا اور اس کے ساتھ پھر اپنی رائے دی ہے. بدقسمتی سے پاگل فلسفی کا ناچ تو آج بھی جاری ہے پاکستان میں، یہ ختم ہی نہیں ہونے میں آ رہا، دائرے کا سفر ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا. حامد میر صاحب ایک آدھ بار میری وجہ سے بھی بے روزگاری کا مزہ چکھ چکے ہیں، بڑی پرانی بات ہے. میں نے ان سے کسی سے ملنے کی درخواست کی، یہ چونکہ پروفیشنل جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو یہ مہربانی کی، میرے کہنے پہ چلے گئے. ان کے اس وقت کے دوست حکمرانوں کو پتہ لگ گیا، انہوں نے میر صاحب کو فارغ کروا دیا. ہم ان کی مدد کوئی نہیں کر سکے، مگر میر صاحب کی پیشانی پہ کبھی شکن نہیں ہے. یہاں بہت سی باتیں کی گئی ہیں، بہت سی ٹھیک باتیں کی گئی ہیں، میں کسی بات سے اختلاف نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ فورم ایسا ہے کہ جہاں پہ ہم نے میر صاحب، ان کی طرز صحافت، ان کی طرز تحریر پہ بات کرنی ہے. لیکن مجھے کچھ ضرور کہنا ہے، کچھ کہے بغیر تو آپ کو پتہ میں رہ بھی نہیں سکتا. ہمارا المیہ یہ اصل میں میری پرسوں والد صاحب کی برسی کا جلسہ ہے، میں نے باتیں وہیں کرنی ہیں تو وہ میں بچا کے رکھوں گا، کچھ بات میں کرنا چاہتا ہوں. لیکن جو پاکستان کی صورتحال ہے، مجھے باقیوں کا نہیں پتہ، مجھ جیسے لوگ اس پہ بہت آزردہ ہیں. ہمیں خوشی نہیں ہوتی، ہم نے ہر دور میں تکلیف کاٹی ہے. یہ احمد اویس صاحب بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، میرے بھائیوں کی طرح، ان سے پوچھ لیں. مسلم لیگ کا دور اقتدار تھا، میں ان کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، احمد اویس صاحب کے، ان کو شاید یاد ہے یا بھول گیا ہے، اسلم دار صاحب ان کے جونیئر تھے. تو میری گرفتاری ان کے دفتر سے ہوئی تھی، بہت پرانی بات ہے، 80s کی بات ہے، 86 کی بات ہے. 7-8 مہینے کاٹ کے میں واپس آیا تھا. ہر دور میں جیل کاٹی ہے، اپنے دور میں بھی کاٹی ہے، کسی دور میں مفر نہیں ہے. تو ہر دور میں جیل کاٹنے کے بعد، 50 سال سیاست کرنے کے بعد، ڈانگ سوٹے کی سیاست بھی کی ہے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں، وہ بھی پتہ، احمد میر صاحب ساتھ ہی تھے اس وقت بھی. تو بہت لڑائی لڑی ہے زندگی میں. مجھے کچھ باتیں سمجھ آ گئی ہیں، وہ نچوڑ ہے. میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اصلاح احوال ہو، پھر ہمیں اپنے کیے پہ شرمندہ ہونا پڑے گا. کوئی سیاستدان، کوئی لیڈر، کوئی جرنیل، کوئی جج اپنے اداروں اور اپنے جماعتوں کے کیے پہ کبھی میں نے نادم ہوتا نہیں دیکھا. اس میں سب شامل ہیں، اکراس دی پارٹی لائن. اگر آپ یہ سمجھیں کہ شرمندہ ہوئے بغیر اور اپنی غلطیوں کو مانے بغیر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ دائرے کا سفر جاری رہے گا. کل کوئی ماتوب تھا، آج کوئی ماتوب ہے، پرسوں کوئی اور ماتوب ہوگا، پھر کسی اور کی باری ہے. باریاں دائرے کے سفر میں آتی رہیں گی جب تک ہم شرمساری محسوس نہیں کریں گے، اپنے کیے پہ نادم نہیں ہوں گے اور ایک دوسرے کے لیے قوت برداشت پیدا نہیں کریں گے. جب تک ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے، مخالفانہ جو موقف ہے اس کو ہم سننے کی صلاحیت اور سکت جو ہے وہ نہیں رکھیں گے، یقین کریں ہم ایک دوسرے سے دست و گریبان رہیں گے اور یہ ریاست ہچکولے کھاتی رہے گی اور مسلسل ایک زلزلہ ہے جو ختم ہونے میں نہیں آ رہا، وہ جاری رہے گا. یہ بہت افسوسناک ہے، سیاسی کارکنوں کو خراب کرنا، سیاسی جماعتوں کو توڑنا، سیاسی جماعتوں کا ٹوٹنا. لیکن اس میں ہم بھی حصے دار ہیں، ہم نے بھی کم نہیں کی. ہم اپنی جماعتوں میں جمہوریت نہیں دیتے. ہماری جماعتیں ایک لیڈر کے گرد گھومتی ہیں اور ہم شرک کی حد تک جاتے ہیں اس کے پیچھے، اور جماعتوں کے اندر بھی بولنے کی جرت نہیں کرتے.
اور اگر کوئی جماعت کے اندر بولے وہ سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے. اور مخلص سیاسی کارکن ہر دور میں جمہوریت کا علم انہیں پکڑا دیا جاتا ہے. وہ لڑتے ہیں، لڑتے لڑتے میں نے پہلے بھی کہا تھا وہ مخالفین کی صفوں میں گھس جاتے ہیں. یا تو مخالف مار دیتے ہیں، اگر بچ کے آ جائیں تو اپنے مار دیتے ہیں. تو یہ اس پاکستان کی سیاست کا خلاصہ ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے اندر پہلے جمہوریت لانی چاہیے. ہم اس ملک میں جمہوریت مانگتے ہیں، اپنی جماعتوں میں جمہوریت دیتے نہیں ہیں. نہ ورکنگ کمیٹیز کی کوئی میٹنگ ہوتی ہے، نہ پارٹیوں میں کوئی الیکشن ہوتے ہیں. ایک پارٹی کی کہانی نہیں، ہر پارٹی کی یہی کہانی ہے سوائے جماعت اسلامی کے، اچھا لگے یا برا لگے کسی کو. تو مقبولیت لیڈر کی بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن کیا لیڈر اکیلا ہی مقبول ہو جاتا ہے؟ جو سیاسی کارکن ایندھن بنتے ہیں ساتھ، جو ماریں کھاتے ہیں، جو اقتدار تک لے کے جاتے ہیں، جو مشکل وقت میں ساتھ جیتے مرتے ہیں، اپنے پورے خاندان داؤ پہ لگا دیتے ہیں، ان کی جماعتوں میں سے ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ان کی کوئی سے نہیں ہوتی. تو یہ ہمارے اپنے علمی ہیں. کبھی کبھی زمانہ جنگ آ جاتا ہے، زمانہ امن بھی آتا ہے. جب سیاسی جماعتوں پہ زمانہ امن آتا ہے ہم اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں. وہ ہم اپنے مخالفین کو گھسیٹنے اور رگیدنے میں مصروف ہوتے ہیں. جو بھی یہ سمجھتا ہے، آج یہ سمجھتا ہے یا کل ماضی میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ اپنے مخالف کا سر قلم کر کے وہ آگے بڑھ جائے گا، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا اپنا بھی سر قلم ہوگا. قانون قدرت کو ہم روک نہیں سکتے. تو اگر پاکستان کو ہم بحرانوں سے نکالنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ حامد میر صاحب کی سوچ کے مطابق اس ملک میں آئین، قانون اور جمہور کی حکمرانی ہو، تو پھر یہ لازم ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ پیدا کریں، مزاحمت کی سیاست کریں، لیکن اس کے اندر تدبر اور فراست بھی ہونا چاہیے. دیوار میں ٹکریں مارنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے کارکنوں کو محفوظ رکھنا اور ان کی قوت کو اکٹھے کر کے اس کو ٹرانسفارم کرنا اس منزل اور مقصد کے لیے جس کے لیے آپ جدوجہد کرتے ہیں، یہ ایک ٹیکنیک ہے. معافی چاہتا ہوں، اس ٹیکنیک سے بھی ہماری جماعتیں اس لیے آ رہی ہیں کہ یہ نیم جمہوری جماعتیں ہیں، یہ جمہوری جماعتیں نہیں ہیں. میں ایک بار پھر حامد میر صاحب آپ کا لاہور بار کا شکر گزار ہوں. یہ ہال چھوٹا ضرور ہے، لیکن یہ صرف سائز میں چھوٹا ہے، لیکن یہ بہت اہم جگہ ہے. یہ بڑی تاریخی جگہ ہے. یہاں پہ ہمیشہ جمہوریت کی بات ہوئی، رول آف لاء کی بات ہوئی، اور آپ کی برادری نے ہمیشہ قانون کی بالادستی کا ساتھ دیا. یہ الگ بات ہے کہ جب ججز موومنٹ چل رہی تھی، مجھے 1 منٹ دے دیں کیونکہ میں کراچی شودا ہال میں کھڑا ہوں، ختم کر دوں گا. جب ججز موومنٹ چل رہی تھی اور ہم سب جو اسٹیج پہ موجود ہیں، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اکٹھے نہیں تھا. ہم سب اکٹھے تھے. ہم جیلوں میں گئے، خجل خوار ہوئے، پر اب میں سوچتا ہوں یہ ہم نے کیا کیا؟ ضرورت کیا تھی؟ ہم پیپلز پارٹی سے لڑ پڑے، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، پی ایم ایل این، ہم اکٹھے تھے. حامد خان صاحب، میں اور لیاقت بلوچ صاحب اس کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے ممبر تھے جس نے سارا وہ لانگ مارچ آرگنائز کیا. سب نے جدوجہد کی، سب کا حصہ عدلیہ کی بحالی میں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ججز بحال ہو گئے. ہم نے سمجھا کہ اب آزادی، عدلیہ کی آزادی کا سورج طلوع ہوگا اس ملک میں، اور آزاد جج اور سیاسی جماعتیں مل کے ایک صحیح ڈیموکریٹک کلچر کی بنیاد رکھے گی. سارا کام ہی الٹ گیا، اور جن کے لیے لڑے انہوں نے آتے ہی جمہوریت میں یلغار کیا اور پیپلز پارٹی کی حکومت کو گرانے کی کوشش کی. بہرحال یہ ہمارے علمیے ہیں، ہمیں اپنے علمیوں سے سبق سیکھنا چاہیے، اور ہمیں ایک دوسرے کی بے عزتی سے گریز کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کے وجود کو ماننا چاہیے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں بار بار کہتا ہوں، اور میں یہ بات کہتا رہوں گا کہ کوئی کسی کی سیاست ختم نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو مائنس نہیں کر سکتا. سیاسی جماعتیں حقیقتیں ہوتی ہیں. ہم ایک دوسرے کو رگیدنے کے لیے، ایک دوسرے کو خراب کرنے کے لیے، اور دوسرے کے پاؤں کاٹ کے اپنا قد بلند کرنے کے لیے ہم سب نے یہ حرکتیں کی ہیں. ہم مل جاتے ہیں، حرکتیں کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں دائرے کا سفر جاری ہے. اگر ہم نے اپنے ملک کو منزل مراد پر پہنچانا ہے تو پھر ہمیں سول سرچنگ کرنی پڑے گی، اور ہمیں اچھے سے سوچنا پڑے گا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو وہ مقبول ہیں یا کم مقبول ہیں. ایک دن ان کو بیٹھنا پڑے گا، انہیں سر جوڑنا پڑے گا، اور ایک نیا مساق جمہوریت کرنا پڑے گا. پاکستان پائندہ.